بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربنا الی اللہ زلفا۔ پارہ 23 سورہ زمر، رکوع 1 آیت نمبر 3 تا 6۔ مذکورہ آیتوں میں مشرکین عرب کی مشرکانہ عمل اور اس کے حالت و کیفیتوں کا بیان ہے کہ مشرکین عرب شیطان کے بہکاوے میں آ کر فرشتوں کے شکلوں پر بت تراشتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بت ہمارے بنائے ہوئے ہیں، انہیں کوئی عقل، شعور، قدرت اور طاقت بھی حاصل نہیں۔ لیکن ان بدبختوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان بتوں کی تعظیم و تکریم سے وہ فرشتے خوش ہوں گے جن کے شکلوں پر ہم نے بت بنائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کے نزدیک مقرب مخلوق ہے، تو پھر یہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں ہماری سفارش کریں گے۔ ان بدبختوں نے بارگاہ خداوندی کو دنیاوی بادشاہوں کے درباروں کو سمجھا ہے، اور دنیاوی درباروں کو اللہ کے بارگاہ پر قیاس کیا ہے جو مع الفارق ہے۔ دنیا میں تو جس کو بادشاہ کے دربار میں قرب حاصل ہو، پکا درباری ہو، تو بادشاہ لوگ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بادشاہ کوئی درباری جو سفارش کرے تو وہ مان لیتے ہیں۔ مگر ان بدبختوں کے سارے خیالات شیطانی تلبیس اور بیہودہ عقائد باطل ہے۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کی شکل میں بت بنانا کیا معنی رکھتا ہے؟ آیا یہ جو فرشتوں کی شکل میں بت بنے ہوئے ہیں یہ حقیقتاً ہے، واقعتاً ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اور کیا فرشتوں میں بت بنانے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ فرشتوں کو تو ہر اس چیز سے طبعی نفرت ہوتی ہے جو اللہ کی نزدیک ناپسندیدہ عمل ہو، اور علاوہ ازیں بارگاہ خداوندی میں از خود کوئی بھی بندہ سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ كَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَم مِّن مَلَكِ السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ۔ تو اللہ اجازت دے دے تو اس کے بعد جو ہے سفارشیں ہوگی۔ البتہ آج کل کی جو مادہ پرست کفار مشرکین ہیں، یہ تو اللہ کے وجود کی منکر ہے، اللہ کی شان میں براہ راست گستاخیاں کرتے ہیں، جس کے روپ رنگ مختلف ہوتے ہیں، مگر قدر مشترک ان سب کفار میں وہ ایک ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کا وجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، دہری ہے۔ یہ کفار یہ بھی کہتے ہیں، موجودہ مادہ پرست، کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے اعمال کے باس پرس نہیں ہوگی، یعنی بعث بعد الموت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اس بدترین کفر کا نتیجہ پوری دنیا میں امن، سلامتی، سکون وہ مفقود ہو چکا ہے۔ امراض کی اتنی کثرت ہے، بہتات ہے، کہ جدید آلات اور جدید سے جدید ترین آلات اور تحقیقات، سائنسی تحقیقات جو ہے وہ بھی جواب دے چکی ہے، وہ احاطہ نہیں کر سکتے کہ امراض کہاں سے آ گئی۔ موجودہ فتنوں کے دور میں نئے آلات، راحت و آرام کے نئے عجیب طریقوں پر غور تو کرتے ہیں، لیکن یہ آلات اور یہ
آرام و راحت کے طریقے خلق خدا کے لیے وبال جان بن گئی. کفر کی سزا تو آخرت میں سب کفار کو ہوگی، وہ تو دائمی جہنم ہے، سزا ہے. مگر اس اندھی ناشکری میں، اندھے ناشکری کی سزا جو ہے کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، یہ رد ہے ان لوگوں پر جو فرشتوں کو اللہ کی اولاد متصور کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ توال و تناسل سے مبرہ ہے، منزہ ہے، لم یلد ولم یولد ہے، خالق و مخلوق ہم جنس نہیں ہو سکتے. یکور اللیل علی النہار، تکویر کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر ڈال کر چھپا دینا. دن رات کے بدلنے کو، یعنی اس انقلاب کو عمومی نظروں کے اعتبار سے تکویر کا لفظ جو ہے، تکویر کے لفظ سے تعبیر کر دیا. وسخر الشمس والقمر، سورج چاند کو مسخر بنایا، شمس و قمر دونوں اپنے اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ، تن واحد یعنی آدم سے پورے عالم انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام سے اس کی زوجہ حضرت حوا کی تخلیق ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی سی ہوئی ہے ذیل علم. اور پھر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، انزلہ یہ تو خلقہ ہے، لیکن انزلہ کا لفظ میں اشارہ ہے اس طرف کہ سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے. اس تخلیق میں اللہ کا عمل دخل ہے، اور چھپائیوں کے جو 8 اقسام، نر اور مادہ بنانا. اور خلقا من بعد خلق فی ظلمات، قدرت خداوندی کی اسرار و رموز کی نشاندہی ہے جو انسانوں کی تخلیق میں کار فرما ہے، کہ 3 اندھیروں میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے. عام صنعت کاروں کی طرح کسی کلی جگہ پر روشنیوں کی مدد سے نہیں، بلکہ اندھیروں میں انسان کی ایسی جگہ پر تخلیق ہوئی ہے جہاں کسی کی نظر تو کیا، کسی کی فکر بھی وہ نہیں پہنچتی، رسائی نہیں ہوتی. فرمایا والذین اتخذوا، اور جن لوگوں نے بنا لیے ہے من دونہ اللہ کے سوا اولیاء کارساز، ما نعبدہم کہ ہم عبادت نہیں کرتے ان کی الا مگر لیقربنا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ وہ قریب کر دے ہمیں الی اللہ اللہ سے زلفا بہت زیادہ قریب. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا، من ہوا کاذب، اس شخص کو جو جھوٹا ہو، کفار ناشکر ہو. لو اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ایتخذا تو بنائے ولدن کسی کو بیٹا، لستفا تو چن لیتا، مما یخلق اپنے مخلوقات میں سے، ما یشاء جس کو چاہے. سبحانہ اپاک ہے اللہ، هو اللہ وہی اللہ ہے، الواحد اکیلا ہے، اکلوتا ہے، القہار بڑا غالب ہے، یکتا ہے. خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، یکور اللیل وہ لپیٹتا ہے رات کو، علی النہار دن پر، ویکور النہار اور لپیٹتا ہے دن کو، علی اللیل رات پر. وسخر الشمس اور تابع کر دیا ہے سورج کو، والقمر چاند کو، کل یجری ہر ایک چل رہا ہے، لاجل مسمى ایک وقت مقرر تک. اللہ حرف تنبیہ، اللہ یاد رکھو خبردار، هو العزیز وہی بڑا زبردست ہے، الغفار بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک جان سے، یعنی آدم سے. ثم جعل منہا پھر اس نے بنایا اس سے زوجہا اس کی بیوی، وانزل لکم اور اتار دیے لکم تمہاری لئے من الانعام چوپائیوں میں سے، ثمانیۃ ازواج 8 نر اور مادہ، خیخلق پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم امہات تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق ایک مرحلہ کے بعد
دوسرا مرحلہ یعنی ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، من نفس ومن نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل، جس طرح قرآن میں ہے کہ 40 دن بعد نطفہ، ثم من علقہ ثم سواک رجلا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی حکومت ہے، لا الہ، اور کوئی معبود نہیں، الا ہو، سوائے اس کے، فانا تصرفون، پس کہاں تم لٹائے جا رہے ہو۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔